سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، اس پروگرام میں خصوصی طور پر ہم آئیڈیولوجیکل فریم ورک کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پچھلے چند ہفتوں کے اندر چونکہ جیو پولیٹیکل ریالٹیز اتنی تیزی سے بدل رہی تھی تو فوکس جو ہے وہ انہی پر رہا ہے، لیکن واپس اس سبجیکٹ کی طرف آتے ہوئے کہ آگے جو ایک فریم ورک بن کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ریجنل الائنس تو بن رہے ہیں، اس میں جو آئیڈیولوجیکل ٹلٹ ہے اس کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے، اور خصوصی طور پر جب ہم پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس میں جو کانسٹیٹیوشنلی اپرووڈ باڈیز ہیں یا اسٹیٹ کو سپورٹ کرنے والی ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں، ان کا جو ہے وہ کیا رول ہے۔ اور اس پروگرام کے فوکس میں ہم خصوصی طور پر اس پر بات کریں گے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کے جو نیشنل ایکشن پلان کے لیے جو ایک بیک بون چاہیے ایک اسلامی ریاست کے لیے، اس کے لیے کون سی ایسی آرگیومنٹس ہیں جس کو بروئے کار جو ہے وہ لے کر آنا پڑے گا، اور مور امپورٹنٹلی اگر پبلک پرسیپشن بھی اس بارے میں کلیئر کرنا ہو تو کن کن حوالہ جات کا ریفرنس جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پروگرام میں ہم سے جو ہے وہ بات کریں گے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں مولانا راغب نعیمی صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے۔ مولانا صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات جو آج ہم ڈسکشن کر بھی رہے ہیں اور پچھلے پروگراموں میں بھی آپ سے انہی موضوعات پر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ ریاست کے تصور کا جو ایک بیانیہ ہے، ایک تو اسلام کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے کہ کس طرح ایک ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کرے گا، لیکن امپورٹنٹلی کہ یہ جو ریاست کا تصور اور نیشنل سیکیورٹی ہے اسلام کے تناظر میں، اس کا سٹیزنز کے ساتھ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ جوڑ توڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑا اہم سوال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور ریاست کا آپس میں ریلیشن اور پس منظر اسلام کے حوالے سے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے باقاعدہ طور پہ اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور مکہ مکرمہ میں اب 13 برس تک رہے، بڑی تنگی کے حالات تھے اور کفار کے مقابلے میں آپ بہت زیادہ ڈپریس بھی تھے، لیکن آپ بڑے پر امید تھے آنے والے دنوں کے اعتبار سے۔ پھر جب آپ کو ہجرت کا کہا گیا، آپ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، اور پھر وہاں پہ جا کے آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ انٹیگریشن تھا مہاجر اور انصار کا۔ وہ یہ کام تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جتنے بھی اینٹیٹیز ہیں وہ ریاست مدینہ کی حفاظت کے اوپر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، باہر سے حملہ آور ان کے مقابلے پہ وہ تمام کے تمام ایک ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ جو تصور تھا ریاست کا، یہ جیوگرافک لوکیشن سے باؤنڈ تھا؟ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ ایک چھوٹا قصبہ تھا اور مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے محلات تھے۔ تو جب بات کی گئی تو نہ صرف ریاست مدینہ یعنی اس قصبے کی بلکہ اس کی سراؤنڈنگز میں جتنی بھی اینٹیٹیز اور جتنے بھی گروپس جہاں جہاں تک رہتے تھے ان تمام کی حوالے سے بات کی گئی کہ یہ تمام کے تمام ایک اکائی کی صورت میں تصور کیے جائیں گے، اور جتنے بھی یہاں پہ رہنے والے ہیں وہ تمام اس کی حفاظت کے لیے ایک جگہ کے اوپر جمع ہوں گے۔ یعنی اگر تصور کریں کہ کسی ایک جگہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کا تصور یہ کیا جائے گا کہ پوری کی پوری ریاست مدینہ کے اوپر حملہ ہے، بھلے سے حملہ جس کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ یہودی ہے یا وہ بت پرست ہے یا وہ مسلمان ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے، بڑا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ جو بلد امین ہے، امن والا شہر، مفسرین مکہ مکرمہ کو امن والا شہر قرار دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے سے وجوہات کیا ہیں؟ یہاں پہ لڑائی کرنا منع ہے، جھگڑا کرنا منع ہے، یہاں پہ قتل کرنا منع ہے، حتیٰ کہ جانور کو مکہ مکرمہ کی حدود کے اندر ذبح کرنا منع ہے کہ آپ نے جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو آپ نے اس حد سے جو کہ ذبح تک کرنے تک کی مقرر کی گئی اسے آپ نے باہر لے جا کے ذبح کرنا ہے۔ تو ایک ایسا شہر جہاں پہ رہنے والے تمام عناصر، تمام رہائش پذیروں کو
برابر کی ایک سیکورٹی حاصل ہے، برابر کا انہیں ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور وہ اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ شیورٹی دی گئی ہے کہ یہ شہر امن والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، آپ کی ریاست کی دائرہ کار بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر امن والا ہے وہی ریپلیکیٹ ہونے چاہیے باقی تمام شہروں میں بھی معاملات اسی طریقے سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈرلی کہا گیا کہ اس کو ایسا ہی تصور کیا جائے، جیسے میں نے آپ کو جانور کی ذبح کرنے کے بارے میں بتایا، لیکن باقی تمام شہروں کے اندر یہ والا حکم اس طرح نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہاں پہ آپ قتل و غارت نہ کریں، وہاں پہ آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ پھر گویا ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ اور سٹیزن کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے، جو مخلوق ہے نا، اسے اللہ کی عیال سے طبیع کیا گیا ہے، اور جو ریاست کا ذمہ دار ہے وہ ان کے تمام معاملات کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو گویا ریاست کا جو تصور آج موجود ہے وہ ایک کمبائن یا کولیکٹیو ایکٹیویٹی کا نام ہے۔ پہلے زمانے میں خلیفہ ہوا کرتا تھا، وہ آل ون مین رسپانسبل تھا ریاست کی تمام معاملات کی ذمہ داریوں کا۔ اب اس کی جگہ پہ ہمارے سامنے کابینہ آ گئی ہے، کیبنٹ آ گئی ہے، ہمارے سامنے وہ تمام انتظامی عہدے آ گئے ہیں جو ریاست کے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گویا اب جو رسپانسبلٹی ہے وہ فرد واحد پہ نہیں ہے، رسپانسبلٹی ایک کولیکٹیو لوگوں کے اجتماع کے اوپر آ گئی ہے، جس میں ہر بندہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے اور ہر بندہ اس کو لے کے چل رہا ہے، لیکن جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی بننی ہے اس پورے کے پورے معاملے کی، وہ پھر کیبنٹ کے اوپر جانی ہے۔ اچھا، پھر جب ہم سیکیورٹی کا تصور ہم نے بات کی، ریاست کا ایک نقشہ کیسے تھا اس کے حوالے سے بات کی، اس کا تدارک کون کرے گا کہ ریاست کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کسی چیز سے جو ہے وہ خطرہ ہے؟ دیکھیے، تدارک ریاست کی انتظامیہ اور ریاست کو چلانے والے کریں گے، تدارک کی ذمہ داری ان کی ہے۔ کہیں پر کسی کی طرف سے کسی کام کو کرنے کے لیے آرڈر آنا ہے تو وہ آرڈر دینے والا اس کو آرڈر کرے گا، اور جس نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو یقینی بنائے گا۔ جو جدید ریاستی نظام ہے اس میں آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک لا چاہیے۔ اگر وہ وفاق کے لیول پر ہے تو وہ لا پارلیمنٹ بنائے گی، اگر وہ صوبے کے لیول پہ تو وہ صوبائی اسمبلی تیار کرے گی۔ گویا آپ نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس کے ذریعے آپ نے رہنے والوں کی کسی مشکل کا تدارک کرنا ہے، اور آپ کے پاس اس تدارک کو کرنے کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے لیجسلیشن وہاں پہ آئے گی اور وہاں پہ اس کا قانون تیار کرے گی۔ اچھا، قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنظیمیں ہیں، مسلح تنظیمیں، ان کا آرگیومنٹ جو ہے وہ قانون کے لحاظ سے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو جمہوریت کے نیچے جو قانون ہے یہ بیسیکلی جو توحید حاکمیہ ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج جو ہے وہ کرتی ہے۔ کیا اس کے اندر ہماری کیا سوچ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کیا سوچتی؟ میں اس کو اس طرح نہیں لیتا، یا اسلامی نظریاتی کونسل اس کو اس طرح نہیں لیتی، کیونکہ اسلام میں ریاست کو چلانے کے لیے سیٹ پیٹرن کنفرم نہیں ہے، ریاست کے سربراہ کا انتخاب کرنے کے لیے سیٹ پیٹرن نہیں ہے۔ ہمارے سامنے خلفائے راشدین میں سے ہر ایک جب مسند آرا ہوئے تو ان کو لانے کا طریقہ کار دوسرے سے ڈفر کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ ریاست کے نظم کو چلاتے ہیں تو ریاست کے نظم کو چلانے کے لیے آپ کو سیٹ آف رولز چاہیے۔ اب وہ زمانہ تو اس طرح نہیں رہا کہ خلیفہ نے ایک بات کہی اور وہ قانون بن جائے۔ اب تو جب سے ہم نے نیشن سٹیٹس کا تصور لیا ہے، اور نیشن سٹیٹ کے تصور کو لیے جانے کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کی قباحت ایسی ہے۔ نیشن سٹیٹ کے تصور کے اندر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس کے پیچھے کوئی قانون نہیں ہے تو فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو لیجسلیٹ دیٹ لا۔ اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر یہیں سے گفتگو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے قوانین کے لیجسلیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو اسلام کا کیا یعنی ضابطہ کار کیا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا لیجسلیشن کرنے کے لیے. کیونکہ جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، اور خصوصی طور پر مسلح تنظیموں کا یا ایسی تنظیموں کا جن کا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے ہی پورا جو ہے وہ اختلاف ہے، تو وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ مین میڈ لاز ہیں، یہ تو انسان نے جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے وہ کی ہے. اس زخم کو دور کرنے کے لیے کیا آرگیومنٹ کیا ہے ہمارے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں جو قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں وہ حدود کے بارے میں ہیں. ایسے جرائم جن کا آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں لیکن ماضی قدیم میں وہ موجود نہیں تھے، اگر ہم انہیں ایڈریس نہیں کریں گے اور ان کے بارے میں اجتہاد کر کے قوانین نہیں لے کر آئیں گے تو وہ تمام کے تمام جرائم لوگ بہت آسانی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیے، سائبر سیکورٹی یا سائبر میٹرز یہ آج کا معاملہ ہے، 1400 سال پہلے یہ نہیں تھے. آج آپ کو اس کے بارے میں قانون سازی کرنی پڑے گی، اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے دلائل مل جائیں گے. ہم جو جورسپروڈنس ہے بیسیکلی یہ آپ کو وہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جس پہ آپ قوانین کو تیار کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے مثال دوں گا جدید ترکیہ کی. ترکیہ نے الاحکام العدلیہ کے نام سے باقاعدہ طور پہ قوانین کو ڈاکومنٹ کر دیا اور انہیں کوڈیفائی کر دیا. اب بڑے صغیر پاک و ہند کو دیکھیے، فتاوی عالمگیری اسی طرح ہمیں ایک مثال نظر آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہت پہلے ہی سے بہت سارے معاملات کے بارے میں قوانین ڈھلے ہوئے ملتے ہیں، یا قوانین کی صورت میں لوگوں کے معاملات کو ڈھال کر پیش کر دیا گیا ہے. یہ جو قوانین ہیں یہ لوگوں پر ظلم ہونے کو بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو ظلم کرنے سے بھی روکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اجتہاد کے دائرۂ کار کے اوپر رہتے ہوئے قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط وہی ہے کہ جو بھی آپ قانون سازی کریں گے وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصادم نہیں ہوگی. اچھا، تو پھر جب قانون متصادم نہیں ہوگا اور ریاست کا جو ہے یہ تصور ہے، اور ہم نے ایک سیکیورٹی کی پیراڈم کی جو ہے وہ بات کی کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کا تعین بھی وہ لوگ کریں گے جو ریاست کے چنندہ لوگ ہوں، منتخب جو ہے وہ نمائندے ہوں گے. اگر تو کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ملک سے بھی جو ہے وہ خطرہ ہو اور دوسرے ملک میں بھی مسلمان ہو، تو اس کا کیا تصور جو ہے وہ؟ یہ پھر بڑا اہم معاملہ ہے. یہ دیکھیے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کی بات ہمیں قرآن کریم میں نظر آتی ہے، اور اسے خارج از بعید نہیں قرار دیا گیا کہ مسلمان سے لڑنا پڑے. ہاں، جب وہ لڑائی ہوگی ان کی تو اس میں سے ایک درست ہوگا، دوسرا غلط ہوگا. obviously یہ چیز ایسی ہی ہونی ہے. تو پھر ہر مسلمان ملک کو اپنی اس ٹیریٹوری کی حفاظت تو لازمی کرنی ہے جس کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی گئی ہے. ہم پاکستان کو لیتے ہیں، پاکستان کی سرحد ایران کے ساتھ بھی ملتی ہے، پاکستان کی سرحد دیگر ممالک کے ساتھ بھی ملتی ہے. اگر یہ بات ایسی نہیں ہے تو ہم نے سرحدوں کے اوپر بارڈر سیکورٹی کیوں لگائی ہوئی ہے، اور ہم نے سرحدوں کے اوپر ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے جگہ اور راہداریاں کیوں قائم کی ہوئی ہیں؟ اسی لیے قائم کی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں آنے والا کون ہے اور ہمارے ملک سے جانے والا کون ہے. اور جب ہم پاسپورٹ کے اوپر کسی کو ویزا دیتے ہیں تو ہم اس بات کو انشور کر رہے ہوتے ہیں جب تم ہمارے ملک میں ہوگا تمہیں ہمیں امان دیں گے. اسی طریقے سے ہمارا کوئی بھی آدمی کسی اور ملک میں جاتا ہے تو اس کے پاس ویزا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ امان دیا جا رہا ہے کہ آپ باحفاظت ہمارے ملک کے اندر رہ سکتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ جب خطرہ لاحق ہو کسی بھی ملک کو، اپنے ہمسایہ ملک کا یا ہمسایہ ملک کا یا کسی بھی اور ملک سے خطرہ لاحق ہو تو اسے یقینی طور پہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اس ٹیریٹوری کی حفاظت کرنی ہے جس کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی گئی ہے. اور اس میں اگر خطرہ مسلمان کو مسلمان کی طرف سے ہو تو پھر بھی اسے یقینی طور پہ اپنی حفاظت کو پیش رکھنا ہوگا. ہاں،
کوشش یہ کریں کہ اگر کہیں پر آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ اور آپس میں بات چیت کے ساتھ کوئی معاملات سلجھ سکتے ہیں تو ان کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور جب سلجھے نہ تو آپ اپنی ملک کی حفاظت کے لیے جو بھی بڑا اقدام کرنا چاہیں گے آپ کو اقدام کرنے کا حق ہوگا۔ اچھا، پھر قوانین کا استنباط کرنا اور پھر ان کو جو ہے ریگولر فارم میں لے کر آ کر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس میں جو پیچیدگی ہے، کیا ریاست جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ قانون ہے، اس میں رنگ، نسل، کسی چیز کا تفرقہ تو نہیں ہو سکتا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی قانون بنایا جائے گا وہ علی الاطلاق اس ریاست میں رہنے والے تمام باشندوں کے لیے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی کو اس کے مائنورٹی ہونے کے اعتبار سے کوئی پرورش زیادہ دے دی جائے، یہ بات تو ممکن ہے کہ ان کے پاس ایوینیو نہیں ہے، ان کے پاس وہ جگہیں اور مقامات نہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو آگے لا سکیں، اس ملک کی معاشی ترقی کی دوڑ میں وہ آگے بڑھ سکیں، تو ان کے لیے آپ کو اسپیشل وے آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کو قانون سازی ہوگی، کریں گے قانون سازی، وہ علی الاطلاق اس ریاست کے تمام لوگوں کے اوپر یکساں عائد ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، کچھ پیچیدہ سوالات، ایک اور پرسپیکٹو بھی لیں گے پروگرام میں، یہ گفتگو آگے کے پروگراموں میں بھی جاری رہے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس۔